پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو پاکستان کا رنگیلا وزیر اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ 72 سالہ پاکستانی سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی رنگین مزاجی کے ایسے کیا قصے، ایسے کیا داستانیں ہیں جو آج بھی زبان زد عام ہیں؟ وہ کون سی دوشیزائیں ہیں جن کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف کے گھر کا ماحول اس قدر خراب ہوا کہ کلثوم نواز جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف سے طلاق لینے کا سوچنے لگ گئیں، اور جب نوبت علیحدگی تک پہنچی تو پھر میاں شریف کو درمیان میں آنا پڑا اور پھر انہیں میاں نواز شریف کو سنپ کر کے ان دوشیزاؤں کو میاں نواز شریف کی زندگی سے باہر کرنا پڑا۔ یہ خواتین، یہ حسینائیں کون تھیں جن کی وجہ سے نہ صرف نواز شریف کی گھریلو زندگی متاثر ہوئی بلکہ اس سے پاکستان کی سلامتی کو بھی کئی خطرات لاحق ہوئے، اور پاکستان کی سلامتی کو لاحق ہونے والے یہ خطرات اس قدر سنگین ہو گئے کہ اس وقت کی خفیہ ایجنسیوں کو درمیان میں آنا پڑا اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی سرزنش کرنی پڑی۔ آخر یہ خطرات کیا تھے؟ یہ قصے کہانیاں کیا تھیں؟ وہ کون سی خواتین تھیں جن کے نام میاں نواز شریف سے وابستہ ہوئے؟ اور پاکستان کے پڑوسی ملک کے اخبارات میں بھی یہ قصے کہانیاں خصوصی طور پر شائع کیے گئے۔ یہ قصے کہانیاں کیا تھیں؟ یہ داستانیں کیا تھیں؟ اور وہ کون سی خواتین تھیں جن کے نام میاں نواز شریف سے وابستہ رہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، میاں محمد نواز شریف جو کہ میاں شریف کے بڑے صاحبزادے ہیں، 1980 کی دہائی میں میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان دنوں 80 کی دہائی میں جب میاں محمد نواز شریف کی نظر طاہرہ سید پر پڑی تو وہ طاہرہ سید کی خوبصورتی پر مر مٹے اور طاہرہ سید پر اس قدر فریفتہ ہوئے کہ انہوں نے طاہرہ سید کو اپنے محل میں نہ صرف رہنے کی آفر کی بلکہ محل کی ملکہ بنانے کی بھی پیشکش کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے کہنے پر طاہرہ سید کو مری بھوربن میں چیئر لفٹ کا ٹھیکہ کروڑوں روپے کا دیا گیا، اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کی طاہرہ سید پر اس قدر عنایتیں ہوئیں کہ طاہرہ سید جو ہیں وہ جن کی نعیم بخاری کے ساتھ پسند کی شادی ہوئی تھی، اور اس شادی سے ان کے گھر والے بہت زیادہ خوش بھی تھے، اور طاہرہ سید کے جو شوہر نامدار تھے نعیم بخاری، وہ نہ صرف شوبز انڈسٹری میں اپنے ہوسٹنگ کی وجہ سے، اپنے بزلہ سن شخصیت کی وجہ سے خاص مقام رکھتے تھے بلکہ وکالت میں بھی اپنا اچھا خاصا نام کما رہے تھے۔ لیکن جب میاں محمد نواز شریف کی نظر عنایت طاہرہ سید پر پڑی تو میاں نواز شریف نے طاہرہ سید کو خصوصی طور پر اپنے گھر رہنے کی دعوت دے دی، اور پھر ایسا ٹائم بھی آیا جب طاہرہ سید نعیم بخاری کا گھر چھوڑ کر خصوصی طور پر میاں نواز شریف کے گھر پر جا کر آباد ہو گئیں، اور نعیم بخاری کے صبر کا پیمانہ اس وقت لبریز ہو گیا جب انہیں اپنی وکالت کے دوران اپنے جو چھوٹے وکیل تھے ان کے جو ہے وہ زبانوں سے میاں نواز شریف اور طاہرہ سید کے عشقیہ داستانوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، حتیٰ کہ ان کے قریبی ساتھیوں نے نعیم بخاری کو طاہرہ سید سے اپنا ناطہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نعیم بخاری طاہرہ سید پر جان چھڑکتے تھے اور وہ ان سے کسی بھی صورت علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے طاہرہ سید کو وارننگ دی کہ اگر وہ نواز شریف سے اپنا پیچھا چھڑا لیں تو وہ اب بھی ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن طاہرہ سید نے اس وقت اپنے اوپر جان چھڑکنے والے شوہر نعیم بخاری کو چھوڑ کر میاں محمد نواز شریف کو پریفرنس دی، اور شاید طاہرہ سید کو یہ گمان تھا اور نواز شریف نے انہیں جو یقین دہانیاں کرائی ہوئی تھیں کہ وہ انہیں اپنی جو ہے وہ محل کی ملکہ بنائیں گے، تو انہوں نے نواز شریف کی بات پر ہی یقین کیا اور نعیم بخاری کو چھوڑ دیا۔ لیکن جب طاہرہ سید اور نواز شریف ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے اور یہاں تک کہ باتیں ان کے گھر میں سنائی دینے لگیں تو کہا جاتا ہے کہ کلثوم نواز جو ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ برہم ہوئی، اور یہاں تک کہ وہ نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئیں اور اپنے گھر روٹ کر چلی گئیں اور نواز شریف سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب میاں شریف کو میدان میں کودنا پڑا اور پھر نواز شریف کی باقاعدہ سرزنش کرنا پڑی، اور نواز شریف اور طاہرہ سید کو ایک دوسرے سے جدا کر کے کلثوم نواز کو میاں شریف جو ہے وہ اپنے گھر لائے، اور پھر طاہرہ سید نواز شریف کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئیں۔
نعیم بخاری نے تو طاہرہ سید سے علیحدگی کے بعد دوسری شادی کر لی اور اس سے ان کی بچے بھی ہیں اور وہ اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، لیکن طاہرہ سید نے نعیم بخاری سے علیحدگی کے بعد پھر دوبارہ شادی نہیں کی اور وہ اکیلے ہی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ طاہرہ سید کے بعد نواز شریف کی زندگی میں جو دوسری خاتون جو ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ دھماکے دار طریقے سے انٹر ہوئیں، وہ بھارتی فلم انڈسٹری کی معروف شخصیات فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بی بی تھی۔ دلشاد بی بی جو ہیں وہ حسن کی دولت سے مالا مال تھیں اور ایک کاروباری شخصیت کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، جن سے ان کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن شوہر کے انتقال کے بعد دلشاد بی بی جو ہیں وہ ایک آزاد لائف گزارنے لگیں اور پاکستان کے ایک وفد کے ساتھ جو ہے وہ بطور صنعت کار پاکستان تشریف لائیں، تو مری یعنی بھوربن میں ایک صنعت کار خاتون کی معرفت سے میاں نواز شریف کی ملاقات جو ہے وہ دلشاد بی بی سے ہوئی، تو میاں محمد نواز شریف دلشاد بیگم پر پھر دوبارہ مر مٹے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تجارتی وفد جو انڈیا سے آیا تھا وہ تو واپس چلا گیا، لیکن دلشاد بی بی جو ہیں وہ نواز شریف کی منظور نظر بن گئی اور یہاں تک کہ دلشاد بی بی کو نواز شریف کے جو محل تھے ان میں سرکاری مہمان کی حیثیت حاصل تھی اور وہ بھوربن میں کافی عرصہ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ مقیم بھی رہیں، یہاں تک کہ دلشاد بی بی نے اپنے اور نواز شریف کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے انڈیا کے ایک اخبار میں انٹرویو دیا اور یہ دھماکے دار انکشاف کیا کہ ان کے کہنے پر میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کی کشمیر پالیسی میں تبدیلی کر لی تھی۔ دلشاد بی بی نے ایک انڈین اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میاں محمد نواز شریف تو صرف نام کے ہی شریف ہیں، ادروائز ان میں ایسی شرافت دیکھنے کو بھی نہیں ملتی۔ دلشاد بی بی نے کہا کہ ان کے کہنے پر نواز شریف نے کشمیر پالیسی تبدیل کر لی اور یہاں تک کہ کشمیر سے اپنے فوجی بھی واپس بلا لیے تھے۔ دلشاد بی بی اور نواز شریف کی قربت کی جب انتہا ہونے لگی اور جب اس عشق کی داستان سے جب پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہونے لگے تو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے بیچ میں آ کر دلشاد بیگم کا نواز شریف سے پیچھا چھڑوایا۔ لیکن ناظرین، نواز شریف کی عشقیہ داستانیں صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی رنگین مزاج طبیعت کی وجہ سے کلثوم نواز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہیں، یہاں تک کہ وہ کینسر جیسے مرض کا شکار ہو گئیں اور آخرکار اس مرض کے ہاتھوں ہی وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ کلثوم نواز کے انتقال کے بعد بھی نواز شریف کے عشق کا ایک اور قصہ سامنے آیا۔ پاکستان کے صحافی اسد اللہ نے اپنے ایک ولاگ میں اس بات کا انکشاف کیا کہ کلثوم نواز کے انتقال کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپنی خاندانی ملازمہ کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے اور جب گھر والوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں نواز شریف جو ہے وہ اس ملازمہ سے کہیں شادی ہی نہ کر لیں تو پھر مریم نواز کو بیچ میں آنا پڑا اور انہوں نے اس خاندانی ملازمہ کو، جو کہ نواز شریف کے ہاں 25 سال سے ملازمت کر رہی تھی، بالآخر اپنے گھر سے نکالنا پڑ گیا اور پھر یہ ملازمہ جو ہیں وہ رائے ونڈ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی وفد کے ساتھ جو خاتون نواز شریف کے ہاں سرکاری مہمان کے طور پر رہتی تھیں، ان کے ساتھ نواز شریف کے اس قدر زیادہ مراسم ہو گئے تھے کہ جب نواز شریف جلاوطنی کے بعد لندن گئے تو یہ خاتون جو ہیں وہ لندن میں بھی نواز شریف کے ساتھ رہائش پذیر رہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک انڈین وفد کے ساتھ آئی اس خاتون کے ساتھ نواز شریف کے اس قدر گہرے مراسم ہیں کہ خفیہ طور پر نواز شریف کی اس خاتون سے شادی بھی ہو چکی ہے اور لندن میں نواز شریف کا ایک خفیہ بیٹا بھی ہے، جس کے بارے میں یہاں تک معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ اس لڑکے کی شکل جو ہے وہ جنید صفدر سے ملتی ہے اور یہاں تک کہ نواز شریف کی وراثت سے اس لڑکے کو جائیداد میں سے حصہ دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا جب نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن آتا ہے تو نواز شریف اسے گھر کے اندر لانے کی بجائے گاڑی میں اکیلے کہیں جاتے ہیں اور کئی گھنٹے اس لڑکے سے ملاقات کرتے ہیں۔ آخر اس لڑکے کا نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا واقعی ہی یہ نواز شریف کی خفیہ بیوی میں سے کوئی دوسرا بیٹا ہے جو نواز شریف کی جائیداد میں بھی حصے دار ہے اور نواز شریف کی ایک خفیہ شادی اس وقت موجود ہے جو کہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے؟
اور پاکستان کے ایک صحافی نے یہ خبر بریک کرتے ہوئے اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑا ہے۔ جی ناظرین، میاں محمد نواز شریف جو کہ چند دنوں کے بعد یعنی 21 اکتوبر کو دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے، ان کے حوالے سے آپ کو ان کی عشقیہ داستانوں کی یہ قصے کہانیاں کیسے لگیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔